سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ کو اطلاع کر دوں کہ آپ کی جانب سے دی جا رہی امانتیں لگاتار مختلف بستیوں میں ہماری ٹیم پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ لگاتار الگ الگ ضرورت مند بستیوں میں ہماری ٹیم پہنچ رہی ہے، پہاڑی علاقوں میں اور ضرورت مند بستیوں میں۔ اس کی تفصیلات ہم ہر پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے، جو نئی نئی بستیوں میں کام ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور آپ کو اس سے پہلے میں اطلاع کر چکا ہوں کہ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا ہرگز بھی یہ مطلب نہ نکالیں کہ یہ نام و نمود کے لیے ہے، بلکہ آج کل کے دور میں اعتماد جیتنے کے لیے، بھروسے کے لیے ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ امانتیں دیتے ہیں تاکہ ان کو محسوس ہو کہ ان کی امانتیں مستحقین تک پہنچ رہی ہیں، ضرورت مندوں تک پہنچ رہی ہیں، اور آپ کے لیے دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، اور بھی بہت ساری تصویریں ہیں وقتاً فوقتاً، چونکہ مختلف بستیوں میں کام لگاتار جاری ہے اور یہ جاری رہے گا۔ آپ لوگوں سے وہی جو آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے کہ جو ہے آپ لوگ حصہ لیں۔ بہت بڑی تعداد میں ابھی تک ہمارے بھائیوں نے اس میں حصہ نہیں لیا ہے، جن لوگ ہمیشہ لیتے تھے، لہٰذا ضرور اس میں حصہ لیں۔ نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے آپ لوگ واٹس ایپ کریں گے تو اس میں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ دعائیہ کلمات آپ کے لیے لائے ہیں، آپ اس پر آمین کہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سیدھی بات کے حوالے سے جو تعاون کرتے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس علاقوں میں جو کام کریں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کام کرنے کو قبول فرما۔ یا اللہ اس بارش میں دور دراز علاقوں تک پہنچنا، یہ سیدھی بات والوں کی ہمت اللہ اس کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین گرامی، بھارت کا ماحول دن بدن جس طرح بگڑتا جا رہا ہے، بارہا میں اس سلسلے میں آج صبح بلکہ گزشتہ کئی پرائم ٹائم سے یہی سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ رمضان کا مہینہ یوں سمجھیں کہ ہم لوگ فلسطین میں جو ظلم و ستم ہوا کرتا تھا، دیگر ایسی کچھ بستیاں یا ریاستیں تھیں بالخصوص رمضان میں، وہاں پر جو ہے بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتی تھی، لیکن اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ بھارت کی مختلف ریاستوں میں بالخصوص ماہ رمضان میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لگاتار جس طرح کی خبریں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں، آپ نے مغربی بنگال کے بارے میں سنا اور بہار کے بہت سارے علاقوں کے بارے میں، مہاراشٹر کے بہت سارے علاقوں کے بارے میں، کرناٹک میں جو کچھ ہوا، ادریس پاشا پر جو ظلم و ستم کی انتہا ہوئی، اب جو خبر آ رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ بھیانک ہے۔ وہ ہے شراب کا زبردستی پلایا جانا اور مارنا 3 مسلم فروٹ وینڈرز کو، یعنی کہ جو لوگ جو ہے فروٹ بیچتے ہیں ٹھیلے میں، ان لوگوں کو تلنگانہ کے سنگاریڈی علاقے میں نہ صرف مارا گیا ہے بلکہ جو ہے ان کو شراب پینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظلم کی کس قدر جو ہے یہ انتہا ہو رہی ہے۔ ابھی تک یہ کیا آپسی جھگڑا تھا یا پھر جو ہے حالات کو خراب کرنے کے لیے ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے ان مسلم نوجوانوں کو نشانے پر لیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر شراب پینے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو ایسی حالت جو ہے سنگی ذہنیت کے حامل ہندوتوا دہشت گرد ہی کر سکتے ہیں۔ آپسی جھگڑا اگر ہوتا ہے تو اس طرح نہیں ہوتا ہے، لہٰذا جو یہ حالات کو خراب کرنے، ریاست تلنگانہ ایک علاقہ بچا ہوا تھا اس ظلم و ستم کی کہانی سے رمضان کی اس مہینے میں، جبکہ یہاں پر بھی ایسی بہت سارے واردات پیش آ چکے ہیں،
لیکن اس رمضان کے مہینے میں یہاں پر بھی جو ہے معاملہ پیش آیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرکیف اس سلسلے میں اسدالدین اویسی صاحب کا بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوا، انہوں نے اس میں ڈی ایس پی سے بات کرنے کی بات کہی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ جو لوگ اس پر حملہ آور ہیں، ہندوتوا ذہنیت کے لوگ جو ہیں، ان کو ضرور جو ان کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب ایک خبر کا ٹکڑا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میری اسکرین پر۔ 20 arrested, 400 booked for rioting during Ram Navami procession in Malad West۔ اصل میں بجلی گرتی ہے تو بیچارے مسلمان پر۔ ملاڈ کے مالوانی میں جو کچھ واردات پیش آئے رام نومی جلوس کے موقع پر، آپ سب جانتے ہیں، پہلے یہ لوگ مساجد میں گھستے ہیں، پہلے مسلم کالونی کو اختیار کرتے ہیں، پھر مساجد کے سامنے ڈی جے بجاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، پھر یہی خود لوگ جو ہے پتھر بازی خود پر بھی کروا لیتے ہیں، اور پھر الزام لگا کر کے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیتے ہیں، اور اس دوران جلاتے مسلمانوں کے گھر، جلاتے مساجد، جلاتے خانقاہیں اور جلاتے ہیں درگاہیں، مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر دیتے ہیں، آگ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پولیس اپنی کارروائی شروع کرتی ہے۔ پولیس کارروائی کیسے شروع کرتی ہے کہ وہ فسادات کا نام لگا کر کے نامعلوم لوگوں کے خلاف FIR درج کر لیتی ہے اور گرفتار کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ اس خبر کے ٹکڑے میں 20 افراد کے گرفتار ہونے کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 12 مسلمان شامل ہیں اس میں۔ منا شیخ، شعیب احمد محمد، فیضان عالم، لطیف سعید، افضل شیخ، صادق شیخ، محمد فرقان، فیاض احمد، حمد رضا، سمیر شیخ، محابیہ انصاری اور جمیل مرچنٹ، منا شیخ اور ریان شیخ۔ اب اندازہ لگائیں، ظلم سہے بھی مسلمان اور پولیس کارروائی بھی کرے مسلمانوں کے خلاف۔ ابتدا کون کرتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ غیر مسلم جو ہے اس وقت صاف اور واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کس طرح اگر مسلمان ایک بار اگر وہ صبر سے کام لے رہے ہیں، اگر وہ بھڑک گئے تو کیا ہوگا۔ ان کی ویڈیو اس وقت بہت زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائی کی وائرل ہو رہی ہے، آپ اس کو سنیں، میں پھر لوٹتا ہوں۔ ہمارے دیش کا مول یہ بن چکا ہے کہ جے شری رام، دیٹ مین کے گلے کی جو نسیں ہوتی ہیں اس کو بھی لوگ پھاڑنے پہ اتارو ہو چکے ہیں۔ تو بیئر کی بوتلیں ماری گئی تھی مسجد کے اوپر، آپ سمجھو اس بات کو۔ تو جو بیئر پی کر کے رام نومی کی شوبھا یاترا میں حصہ بن رہے ہیں وہ کائے کے ہندو ہیں۔ کہتا ہوں کہ آج تو مسلمانوں کو چھوڑو، ہندوؤں کو ان کا وروଧ کرنا چاہیے اور سامنے بولنا چاہیے کہ ہم اس چیز سے ایگری نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ بھیا یہ چیزوں کو ختم کیا جانا چاہیے۔ پہل آج کی ڈیٹ میں یہی لوگ کر رہے ہیں اور دول جواب نہیں آ رہا۔ ہر بار مسلمان سیم رکھتا ہے، پر اگر انہوں نے سیم کھو دیا تو بہت جلدی تانڈو دیکھنے کو ملے گا اور دیش میں ہاکار مچے گا۔ پھر لوگ کہیں گے دیکھو مسلمان تو ہوتے ہیں آتنکوادی ہیں، اکساؤ تم، بھڑکاؤ تم، ان کو چھیڑو تم، ماحول خراب کرو تم، ان کے دھرم کو ٹارگٹ کرو تم، اور اس کے بعد اگر وہ جواب دے تو وہ تم سے سہن نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا ناظرین گرامی، اس کی تازہ مثال یہ ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ بی جے پی رکن جو ہے اپنی ہی جلوس پر پتھر بازی کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد پتھر بازی کرنے کا الزام کس پر لگایا جاتا ہے؟ مسلمانوں پر۔ اور پھر یہ تازہ مثال ہے، دیکھیں اپنے ہی آدمی پر یہ شخص جو ہے پتھر اٹھا کر کے پھینک رہا ہے۔ اب اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس شخص کو دیکھ لیں آپ، اس سب منظم طریقے سے، منصوبہ بند طریقے سے فسادات بھڑکانے کے لیے یہ لوگ خود اپنے آپ پر پتھر برساتے ہیں۔ ارے بھائی، ایک جلوس نکل رہا ہے، اس کو مسلمان سے کیا واسطہ، وہ کیوں آپ پر پتھر مارے گا اگر آپ خاموشی سے اپنا جلوس نکال کر کے نکل جاتے ہیں؟ بس یہ ہے کہ مسلمانوں سے دشمنی اور ان سے جو ہے عصبیت کی انتہا یہ ہو چکی ہے کہ یہ لوگ جو ہے زبردستی ان سے چھیڑنے کے لیے اپنے ہی اوپر پتھر بازی کر کے یہ سب چیزیں، اور اس کی تازہ مثال اس وقت ویڈیو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو بہت ہی الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں آسام کے سی ایم ہیمنت بسوا سرما اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن کاپی پیسٹ والے یہ نیتا نکلے۔ وزٹر بک میں، پی ایم میوزیم کے وزٹر بک میں لکھنے کا موقع آیا تو کسی نے لکھ کر کے دیا، اس کو جو ہے لکھ رہے ہیں دیکھ دیکھ کر کے، اور یہ آسام کی سی ایم ہیمنت بسوا سرما ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی بیوی ایک پرائیویٹ اسکول چلاتی ہے جو بہت ہی مشہور ہے، لیکن ان کے شوہر کو دوسروں کو دیکھ کر کے لکھنے کا، اپنی من کی بات نہیں لکھ رہے ہیں، دوسرے نے کسی لکھ کر کے دیا تو وہ جو ہے پی ایم میوزیم میں
लिख रहे हैं और ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। अंदरूनी हालात इन लोगों के ऐसे हैं नाज़रीन गिरामी, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ अगर बोलने के लिए कहें और उनके खिलाफ दुश्मनी निकालने के लिए कहें तो इस कदर बोलते हैं, उनको पता है कि इसी पर ये हीरो बनेंगे। दूसरा कोई भी मौजू बुनियादी सतह पर तरक्यात की बात करेंगे तो ये हीरो नहीं बन सकते। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है और बीजेपी लीडर ईश्वरप्पा बहुत कोशिश की मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजियां करके, पूरी शिमोगा को जला करके अलग अलग एतबार से मुख्तलिफ किस्म की मुस्लिम दुश्मनी सामने ला करके, कभी अजान के खिलाफ बोल करके, लेकिन जो है उसको टिकट नहीं मिली इस बार। जी हाँ, कर्नाटक असेंबली इंतखाबात को लेकर बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है और किसी भी लीडर को टिकट देने से पहले बहुत गौर व खौज कर रही है। इस दरमियान खबरें सामने आ रही कि बीजेपी ने सख्तगीर हिंदुत्व छवि वाले अपने सीनियर लीडर और साबिक वजीर के.एस. ईश्वरप्पा को टिकट देने पर अभी कोई फैसला नहीं किया। पार्टी जराये ने इस बात की तस्दीक की कि पार्टी ने टिकट नहीं देने का फैसला पहले ही ले चुकी है और नए चेहरे की तलाश कर रही है। और काबिल जिक्र बात है कि पार्टी में ईश्वरप्पा करुबा तबके का बड़ा चेहरा तस्वुर किए जाते हैं। ईश्वरप्पा सख्तगीर हिंदू लीडर है और लाल किले पर भगवा परचम लहराने, अजान और अक़लियत मुखालिफ खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ लगातार बयान देने से ये सुर्खियों में रहता है। हालांकि इनकी शोला बयानी का कोई फायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ईश्वरप्पा और येडियुरप्पा हम असल लीडर हैं और जराये ने बताया कि पार्टी सोच रही है कि जब येडियुरप्पा को इंतखाबी सियासत में बने रहने के मौके से महरूम किया गया है तो ईश्वरप्पा को भी मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं नाज़रीन गिरामी, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी सऊदी अरब का दौरा करने की बात कही है और नायब सदर मुखबिर ने इस बात की जो है तस्दीक भी कर दी है। इसकी वजह से एक मरतबा फिर ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती को लेकर के यूरोपियन ममालिक के अखबारात में अलग अलग सुर्खियां बन रही हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद के दौरे की दावत कबूल कर ली है। ईरान के नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने इस बात की तस्दीक कर दी। ईरान के सरकारी खबररसा एजेंसी महर के मुताबिक मुखबिर ने तबसरा सऊदी फरमारवा की जानिब से रईसी को रियाद के दौरे की दावत देने का जवाब देने के लिए पूछे जाने पर किया। मार्च के अवाइल में बीजिंग में चीन की सालिसी में होने वाली बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया, जिसके दौरान सऊदी अरब और ईरान ने 2 माह के अंदर सिफारती ताल्लुकात दोबारा शुरू करने और सिफारत खाने और मिशन दोबारा खोलने पर इत्तेफाक किया था। ईरानी सदर की सियासी उमूर के नायब सरबराह मोहम्मद जमशीदी ने 19 मार्च को ट्वीट किया कि सऊदी फरमारवा ने एक खत लिखा है जिसमें ईरानी सदर को रियाद का दौरा करने की दावत दी गई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त सुपर पावर की दौड़ में होने वाले बहुत सारे यूरोपियन ममालिक जो है टूटते बिखरते नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात में जो है आलम इस्लाम एक ही जगह इकट्ठा होता नजर आ रहा है और सारी अपनी जो है मसलकी और दीगर तखयलाती और फिक्री कुछ इख्तिलाफात को दूर करते हुए आपसी इत्तेहाद को लेकर के आलम इस्लाम में एक किस्म की खुशी देखने को भी मिल रही है और अरब ममालिक के अरबी व दीगर जबानों में शाये होने वाले मुख्तलिफ अखबारात में इस वक्त जो है अलग अलग सुर्खियां बनती दिख रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर केरला में पुलिस ने 1 अप्रैल 2023 को रियासती सतह के स्कूल फेस्टिवल के इफ्तिताही प्रोग्राम में एक परफॉर्मेंस के दौरान मुस्लिम शनाख्त के लिबास में दहशतगर्द की तस्वीर कशी करने पर 10 अफराद को हिरासत में लिया। ये वाकया 3 जनवरी 2023 को पेश आया था। म्यूजिकल प्रोग्राम 5 रोजा फेस्टिवल के दौरान पेराम्बरा के माथा ने पेश किया था। दाएं बाजू के ख्यालात रखने वाली वेबसाइट की खबर के मुताबिक राजीव गांधी स्टडी सर्कल के डायरेक्टर अनूप वी.आर. ने इस म्यूजिकल प्रोग्राम के बाद नादाकाव पुलिस को शिकायत दी थी और मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त की थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अनूप अदालत गए। कोझिकोड कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 153A के तहत माथा पेराम्बरा के डायरेक्टर और 10 दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। इस मामले में अदालत की हिदायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। नाज़रीन गिरामी, इस्लामोफोबिया का शिकार ऐसे कॉलेज और इस इंतजामिया किस तरह से मुसलमानों की शबीह को बिगाड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ड्रामे में दहशतगर्द की तस्वीर मुसलमान की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, बिहार में जो कुछ हुआ और जो फसादात हुए उसको जानते हैं। इस बात को लेकर कि अब जो है असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार को जो है निशाने पर लिया है, जो कि बिहार के सीएम हैं। उन्होंने कहा कि इतने मजबूत लीडर और वहां के सीएम यहाँ के फसादात पर कंट्रोल नहीं कर पाए। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर जो है पैगाम जाता है कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है।
انہوں نے کہا کہ جو کچھ بہار میں فسادات ہوئے اس کی ذمہ داری براہ راست نتیش کمار پر جاتی ہے، کیونکہ وہ اس پر پوری طرح سے قابو نہیں کر پائے۔ اس بیان کے بعد ایک بار پھر ناظرین گرامی سیاسی میدان میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،